السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، صدائے رمضان کے ان دروس کے سلسلے میں آج ہم درس کر رہے ہیں جس عنوان پر، وہ عنوان ہے ہمدردی اور غم گساری۔ رمضان مبارک کا مہینہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم فرمایا، شہر مبارک فرمایا، تو اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مواسات بھی فرمایا ہے۔ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اس میں ہمدردی اور غم گساری کا احساس پیدا بھی ہونا چاہیے اور ہمدردی اور غم گساری کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ دین اسلام اپنے کمزور طبقات کو ساتھ لے کے چلنے کی تعلیم ہی نہیں دیتا بلکہ تاکید بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان مبارک کی عبادت کی جو روح ہے اس کے مطابق ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ہم مواسات کا اظہار بھی کر رہے ہوں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا۔ رمضان مبارک کی جو بھوک اور پیاس ہم برداشت کرتے ہیں، اس سے ہمیں ان کی بھوک اور پیاس کے شدت کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں، کس انداز سے وہ عام دنوں میں بھی گزارا کرتا ہوگا۔ اور دیکھیے، غربت اگر کپڑوں کے حوالے سے ایسی ہو کہ انسان کو کپڑا میسر نہ ہو، بہت کم کپڑے میسر ہوں، تو اس کے بغیر گزارا کر سکتا ہے، جتنے میسر ہوں ان میں بھی گزارا کر سکتا ہے۔ تن بدن کو کم از کم ڈھانپنے کے لیے میسر ہو، گزارا کر لے گا، زندگی چلتی رہے گی، کسی حد تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اگر کھانا نہیں ملے گا تو انسان نہیں چل سکتا، انسان کی زندگی نہیں چل سکتی، گزارا نہیں چل سکتا۔ اس لیے بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کا آگے جاری رہنا وہ ممکن نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت بچائیں بھوک سے اور فاقوں سے اور ان حالات سے۔ رمضان مبارک میں غریبوں کی مدد کرنے کو اپنا ایک معمول اور شیوا بنانا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات اور عام دنوں اور مہینوں میں بھی غریبوں کی مدد کے حوالے سے آپ کا ایک سلسلہ تھا۔ سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، ہر وقت آپ کا در کھلا رہتا تھا۔ لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ تیز چلنے والی آندھی کی طرح آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کے حوالے سے ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کو اور غریب طبقات کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ رمضان کی نعمتوں میں ہمیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، صرف زکوٰۃ ہی فریضہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ سب پہ تو فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ تو کچھ لوگوں پہ فرض ہوگی، اور زکوٰۃ کے علاوہ کیا ہمارے اوپر اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنا لازم نہیں ہے؟ ایسا نہیں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، آپ کے مالوں میں جو محروم لوگ ہیں اور سوال کرنے والے لوگ ہیں ان کا حق ہے۔ اس لیے ہمیں صرف زکوٰۃ کی حد تک ہی نہیں رہنا چاہیے کہ جو واجب ہو ہمارے اوپر ہم اسی کو دیں اور غریبوں کی مدد اسی سے کریں۔ فطرانہ ہمارے اوپر واجب ہے تو اسی سے غریبوں کی مدد کریں۔ کوئی فدیہ یا کفارہ آ گیا روزے کا تو اسی سے ہم غریبوں کی مدد کریں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اپنے مالوں میں اپنے غریبوں کا حق رکھیں۔ یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ آج کے دور میں جو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے اس حوالے سے ایک پریشانی یہ بھی آتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ حقیقی آدمی مستحق کون ہے۔ یقیناً لوگ اس انداز سے بھی اپنی حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی حیثیت کو جھوٹ موٹ بنا کے زکوٰۃ حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور غربت کا رونا رو کے حاصل کرتے ہیں۔ لوگوں نے
پورے ایک جمگٹھے بنا کے ایک جگہ جمع ہو کر بھی لینے کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ مسجدوں میں بھی اب اس انداز سے مانگنے کا ایک سلسلہ چل جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے معاشرے کے غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا بڑا ایک آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق اور اپنے قربت اور اپنے رشتہ داری کو دیکھیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو زیادہ مستحق اور غریب ہیں ان کی مدد کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنے غریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو فوکس کریں، اور اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق ہوں ان کے اوپر فوکس کریں، اور پھر اس کے بعد ہم پھیلتے جائیں۔ مثال کے طور پر پڑوس ہے اور دور کے رشتہ دار ہیں یا اسی انداز سے جاننے والے ہیں، اور اپنے جاننے والے غریبوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو ہی انسان کو ترجیح دینی چاہیے۔ بعض اوقات یہ تاثر ہوتا ہے کہ شاید اپنے قریب رشتہ داروں، بہن بھائیوں کو اگر ہم مدد کریں تو یہ اتنا ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن یہ ہماری بڑی کم علمی اور جہالت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو اور اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنے کو جو ہے وہ دگنا ثواب ملتا ہے، اور اس کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں صلہ رحمی ہمارے اوپر لازم بھی ہے، اور پھر ہمیں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح بھی دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ خود انسان ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو انسان ترجیح دے۔ یہ کم از کم یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ ہمیں اس کا عملی اظہار کرنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسی انتظار میں رہیں کہ بس جو ہماری ضرورت سے اضافی ہوگا تو اس سے ہم مدد کریں گے، بلکہ جو ہماری ضرورت کا ہوگا ہم اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمیں اپنے اس تقاضے کو، ایمان کے اس تقاضے کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف نیکی صرف یہی نہیں کہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف چہرہ کر لیا، عبادت کر لی، اور اس عبادت کی وجہ سے پھر انسان کو ایک تاثر ہوتا ہے کہ میں نے عبادت کر لی اللہ رب العزت کی، بلکہ عبادت یہ بھی ہے۔ آگے تفسیر اللہ نے ارشاد فرمائی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور اپنا مال محبوب ہونے کے باوجود غریبوں، یتیموں، مساکین کو دے۔ یہ نیکی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی، ایمان بھی ہوگا، عبادت بھی ہوگی، اور لوگوں کے ساتھ غریبوں کی مدد بھی ہوگی، اور مستحقین کی مدد بھی ہوگی، یتیموں کی مدد بھی ہوگی، تو تب یہ نیکی ہوگی ساری۔ اگر نیکی ہم صرف نماز روزہ کو سمجھتے رہیں اور اپنی سحری اور افطاری کا ہی اہتمام کرتے رہیں، اپنے گھر کو ہی ترجیح دیتے رہیں، دوسرے کی طرف کوئی کوشش نہ کریں اور رخ نہ کریں، اور تو پھر یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی اور ایمان کا تقاضے کے مطابق نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، جو ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بعض اوقات ایک اور غلطی بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب غریبوں کی مدد کی جاتی ہے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم ان کو کوئی نہ کوئی چیز لے کے دے دیں، یا کوئی سودا سلف لے کے دے دیں، راشن لے کے دے دیں، یا ان کو کپڑا لے کے دے دیں، کوئی اس قسم کی چیز لے کے دے دیں۔ اگر غریبوں سے پوچھ لیا جائے جس کو ہم دینا چاہ رہے ہیں، اگر ان کو یہ قبول ہے تو ٹھیک ہے، ہم ان کی یہ ضرورت پوری کر دیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آج کے دور میں ہمیں ان کو کیش میں پیسے دینے کے زیادہ ترجیح دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے پھر راشن لینا چاہیں تو لے لیں، کپڑے لینا چاہیں تو لے لیں، عید کی ضرورتیں پوری کرنا چاہیں تو کر لیں، اور جو بھی وہ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اگر اس چیز کو ترجیح دی جائے گی کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز ہی لے کر ان کو دیں، تو پھر ان کے پاس اختیار نہیں رہے گا، پھر وہی چیز ان کے پاس ہو سکتا ہے راشن زیادہ جمع ہو جائے، ہو سکتا ہے کپڑے زیادہ ہو جائیں، لیکن جو باقی ضرورتیں ہیں جن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے وہ پیسے شاید ان کے پاس نہ ہوں۔
یا ضرورت سے کم ہوں۔ اس لیے ہمیں یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ ان کو اگر ہم پیسے دیں گے تو یہ ضائع کر دیں گے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں ان کے فائدے کی بات سوچنے سے زیادہ ہمیں نصیحت کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے غریبوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پیسہ فضول میں ضائع نہ ہو جائے اور اضافی اور فضول خرچی میں نہ اڑ جائے، بلکہ اس پیسے کو اہمیت اور حیثیت دے کر اپنی ضرورت صحیح معنوں میں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اصل میں جو دیتا ہے اس کا فائدہ اتنا ہی ہے، دینا ہی اس کا فائدہ ہے، اور ہو سکتا ہے جو لینے والا ہو وہ صحیح طریقے سے نہ خرچ کر سکے، لیکن دینے والے کے اجر میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں صدقات و خیرات کرنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے تھوڑا روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، اور روز نہ ہو سکے تب بھی وقفے سے ہمیں پورے رمضان المبارک میں یہ صدقات و خیرات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور شہر المواسات کا عملی جو اظہار ہے اس تقاضے کے مطابق ہمیں اس کا عملی اظہار کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور ان تمام چیزوں سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کرنا چاہیں زکوٰۃ سے یا فطرانہ سے، اور اپنا غریبی عزیز ہو تو ہم اگر اس کو بتایا جائے تو وہ محسوس کرتا ہے بعض اوقات اپنی وہ توہین محسوس کرتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ہمیں ان کو نہ بتائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بتانا ضروری نہیں، لیکن مدد کرنا ضروری ہے، جس انداز سے بھی ہو مدد ہم ضرور کریں، اور خفیہ ہی ہونا چاہیے جس سے ان کی عزت نفس پہ کوئی حرف نہ آتا ہو، اور تاکہ ہم اپنی نیکیاں بھی کما لیں اور ان کا کام بھی ہو جائے، اور دین اسلام کی ان حسین تعلیمات پر عمل کرنے کے ہمیں سعادت نصیب ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔